اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ پروگرام مقدس مقامات لے کر محمد اصغر یزدانی ایک لمبے وقفے کے بعد آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہے۔ پاکستان میں کچھ ذاتی مصروفیات اور پھر عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے مصروفیات کی وجہ سے خاصا لمبا عرصہ مجھے پاکستان میں رہنا پڑا۔ کافی عرصے کے بعد آپ کی خدمت عالیہ میں دوبارہ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوں، اور مقدس مقامات پروگرام جو ہے اس کے فارمیٹ سے آپ آگاہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم نے شروع کیا تھا کہ جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ وہ کس طرح سے تعمیر ہوئے اور کس کس دور میں ان پہ کیا کیا مراحل گزرے۔ اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے ابتدا کی تھی خانہ کعبہ سے، یعنی بیت اللہ سے۔ بیت اللہ کی تاریخ مفصل ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے مدینہ منورہ، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہاں کے اکثر مقدس مقامات جو ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد نجف اشرف کا بھی ذکر جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور جب مدینہ منورہ کا ذکر ہم نے کیا تھا تو جنت البقیع کا ذکر بھی اس وقت ہم نے کیا تھا، اور ایک حد تک عمومی سی گفتگو جنت البقیع کے حوالے سے کی تھی۔ ذہن میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ معصومین کی اسی ترتیب سے کہ جو معصومین کی ترتیب عام طور پہ بیان ہوتی ہے، اسی ترتیب سے ان کے مزارات اور ان کے روضہ ہائے مبارک جو ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے بارے میں بھی ایک حد تک گفتگو جو ہے وہ ہو چکی، لیکن آج جس ہستی کے بارے میں ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اور جن کے قبر مبارک کے حوالے سے آج کا پروگرام مرتب کیا گیا ہے، وہ ہیں سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ظاہر سی بات ہے، سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا علیحدہ سے تعارف کرانا اس وقت مقصود نہیں ہے۔ ملت اسلامیہ کا ہر بندہ آپ کی ذات سے آگاہ ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ سے عقیدت رکھتا ہے۔ مختصر اتنا ہی کافی رہے گا سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ عمومی طور پہ مسلمان جب خلافت راشدہ کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا 6 ماہ کا دور جو ہے اسے بھی خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی جب خلفائے راشدہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخری خلیفہ راشد بالاتفاق جسے مسلمان سمجھتے ہیں وہ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ چونکہ ہمیں آپ کی قبر مبارک اور آپ کے روضہ اقدس کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے اور اس پہ تاریخ جو ہے اس میں کون کون سے ادوار آئے ان کے بارے میں چونکہ ذکر کرنا ہے، لہٰذا ہم زیادہ پیچھے نہیں جانا چاہتے۔ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صلح معروف صلح ہے جو کہ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امیر شام یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ کی تھی۔ اس کے بعد آپ مدینے میں تشریف فرما تھے، اور جب سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس سے پہلے خود سرکار نے یہ حضرت امام حسین کو وصیت فرمائی تھی کہ مجھے روضہ رسول پہ دفن کیا جائے، یعنی روضہ رسول جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ اسی میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جائے، اور اگر کچھ حالات سازگار نہ ہوں تو پھر مجھے جنت البقیع میں
دفن کر دیا جائے۔ یہ وہ وصیت تھی کہ جو حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سے ارشاد فرمائی تھی۔ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت اوپر حاکم جو تھا وہ تو معاویہ بن ابی سفیان تھا، لیکن مدینے میں جو حاکم تھا اس کا نام ہے سعید بن عاص۔ سعید بن عاص بھی بنی امیہ کا ایک فرد ہے، لیکن سرکار کی شہادت کے بعد جب آپ کے دفن کرنے کا مرحلہ آیا تو اس وقت روضہ رسول میں یعنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں جب سرکار امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو دفن کرنا چاہا تو سعید بن عاص نے کوئی زیادہ اس پہ رد و قد نہیں کی اور وہ کوئی زیادہ اس بات کا مخالف نہیں تھا۔ البتہ اسی دور میں مروان ابن حکم کہ جو خاندان طہارت کا ازلی دشمن تھا اور سخت ترین مخالف تھا تاریخ میں، مروان ابن حکم کو بھی آپ سارے احباب جانتے ہیں۔ مروان ابن حکم حضرت عثمان کا سیکٹری خاص تھا، آپ کا داماد بھی تھا، اور مروان ابن حکم جو ہے یہ اس وقت مدینے کا گورنر نہیں تھا، کسی وجہ سے اس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ سعید بن عاص تھا۔ سعید بن عاص نے کوئی زیادہ اس حوالے سے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی، لیکن مروان بن حکم جو کہ اس وقت اگرچہ گورنر نہیں تھا لیکن بنی امیہ کے تمام مفادات کا محافظ اس وقت زیادہ طور پہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ مروان ابن حکم نے یہ بڑے وثوق سے اس بات کو کہا اور پورے زور سے کہا کہ جس جگہ پہ حضرت عثمان کو دفن نہیں کیا جا سکا اب وہاں پہ حسن بھی دفن نہیں ہو سکتے۔ جہاں پہ جو ہے وہ حضرت عثمان گویا دفن ہے جنت البقیع میں، تو وہیں پہ جنت البقیع میں ہی حسن کو بھی دفن کیا جائے گا، روضہ رسول پہ اس حضرت حسن کو دفن نہیں کرنے دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کے لیے اس کا مانع ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، اگرچہ وہ سابقہ گورنر بھی تھا، اگرچہ وہ بااثر بھی تھا بنی امیہ میں، لیکن اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ اس کام کے لیے مروان بن حکم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کو اپنا ہم نوا بنایا۔ چونکہ وہ حجرہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، لہٰذا ان کو ہم نوا بنایا اور ان کو ہم نوا بنا کے دونوں شخصیتیں مل کے اس بات کی رکاوٹ بنی کہ حضرت امام حسن کو روضہ رسول میں دفن نہ کرنے دیا جائے۔ معروف ایک شعر بھی حضرت ام المومنین کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے کی طرف منسوب بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ام المومنین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب جو حضرت امام حسن کو دفن کرنے کے حوالے سے وہ رکاوٹ بنی تو اس وقت یہ شعر جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس نے کہا، ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اونٹنی پہ بھی سوار ہوئیں اور آپ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ خچر پہ سوار ہو کے تشریف لائی تھیں، آپ خچر پہ بھی سوار ہوئیں اور پتہ نہیں آپ پھر جو ہے وہ اونٹ پہ بھی سوار ہوں گی، آپ کا حصہ 8واں ہے اور آپ کل کے کل میں وفی کل تصرف تھے۔ یہ معروف ایک شعر جو ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بنیادی طور پہ مخالف جو ہے وہ مروان ابن حکم تھا۔ ام المومنین کو اس نے اپنا ہم نوا بنا کے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو وہاں پہ روضہ رسول میں دفن ہونے سے روک دیا، رکاوٹ بنی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شہادت کے بعد دفن پہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی چاہتے تھے کہ وہ بے قوت بازو جو ہے وہ سرکار امام حسن کو وہاں پہ دفن کریں، لیکن حضرت ابو ہریرہ اور حضرت محمد بن حنفیہ اور بھی کچھ بزرگان جو ہیں انہوں نے سرکار حضرت امام حسین کی خدمت میں عرض کیا کہ اس موقع پہ یہ جو ہے وہ جنگ و جدال جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہو، لہٰذا چونکہ مولا امام حسن نے خود فرمایا تھا کہ اگر مجھے روضہ رسول پہ دفن نہ کرنے دیں تو جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، تو مولا کی اسی وصیت کے اعتبار سے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جنت البقیع میں سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کی قبر مبارک جو ہے وہ بنی۔ اب یہاں پہ جنت البقیع کے حوالے سے مختصر عرض کروں کہ جنت البقیع
جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک بقی غرقد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور غرقد کہتے ہیں ایک درخت کو۔ درخت چونکہ یہاں پہ موجود تھے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر گرامی کے صحابی، جب وہ انتقال کر گئے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ سرکار حضرت عثمان بن مظعون کے دفن کے ساتھ ساتھ جس چیز سے زیادہ صحابہ کرام اور لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوئے جنت البقیع کی طرف، وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے فرزند حضرت ابراہیم کو دفن کیا جنت البقیع میں، تو اس کے بعد لوگوں کا رجحان جنت البقیع کی طرف زیادہ بڑھا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے مرنے والوں کو جنت البقیع میں دفن کرنے لگے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور جناب عباس بن عبد المطلب جو ہیں ان کو دار عقیل میں۔ البتہ یہ بات بھی آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ جب رجحان بڑا جنت البقیع کی طرف تو مختلف خاندانوں نے اپنے لیے جگہ جو ہیں ان کو مخصوص قرار دے لیا تھا۔ کوئی ایک حصے میں اپنے، جس طرح اب بھی قبرستان میں ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ اپنے مرنے والوں کو ایک ہی جگہ پہ دفن کرتے ہیں، قبرستانوں میں جا کے وہ جگہ جو ہے وہ مخصوص قرار دے لی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے بھی جنت البقیع میں مختلف جگہ جو ہیں وہ اپنے لیے مخصوص قرار دے لی تھی، یعنی اپنے خاندان کو وہاں پہ دفن جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کو جناب عقیل کے گھر میں دفن کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہ پہلے حضرت عقیل بن ابی طالب کا گھر جو ہے وہ موجود تھا، دار عقیل میں عباس بن عبد المطلب کو دفن کیا گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی وہاں پہ دفن ہوئے، ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ صحابہ کرام، اور خاص طور پہ فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی علیہ السلام کی والدہ گرامی جو ہیں ان کو بھی جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا۔ یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جو ایک ہی جگہ پہ تقریباً جو قریب جن کو دفن کیا گیا تھا، وہیں اسی کے قریب سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی دفن کیا گیا۔ یہ بات جو ہے وہ اپنے طور پہ طے ہے، اور اس حوالے سے علماء کرام نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ سرکار حضرت امام محمد باقر، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ تینوں ائمہ جو ہیں ان کو جب دفن کیا گیا تو تاریخ میں یہ چیز جو ہے وہ اپنے طور پہ موجود ہے، اور اس حوالے سے جو ہیں وہ حوالہ جات بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں، ہم آپ کی خدمت عالیہ میں جو ہے وہ عرض کر سکتے ہیں کہ یہ تقریباً 95 ہجری میں سرکار حضرت امام زین العابدین کی جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی، اور 95 ہجری میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان الائمۃ زین العابدین والباقر والصادق دفنوا فی قبۃ الحسن، یعنی یہ تینوں معصوم بھی قبہ حسن میں دفن ہوئے۔ یہاں پہ قبہ حسن کے لفظ کا استعمال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک پہ ایک قبہ جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا، یعنی یہ قبہ 95 ہجری سے پہلے موجود تھا۔ چونکہ یہ بات حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کو بھی قبہ حسن میں دفن کیا گیا، حضرت امام زین العابدین کو بھی وہاں پہ دفن کیا گیا، حضرت امام محمد باقر کو بھی وہاں پہ دفن کیا گیا، اور حضرت امام جعفر و صادق کو بھی وہیں پہ دفن کیا گیا۔ یعنی یہ سارے ائمہ، تینوں ائمہ جو ہیں یہ دفن ہوئے تھے قبہ حسن میں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ 95 ہجری سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ قبہ جو ہے وہ بن چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو یہ بات بھی 4 ہجری میں ڈاکٹر سعاد ماہر جو ہے وہ اس بات کو نقل کرتا ہے، انہوں نے جو دفاع عن بنت النبوہ کے حوالے سے، کہ
یہ قبر وہاں پہ، البتہ اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف جو ہے وہ آج تک موجود ہے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک جو ہے وہ کہاں پہ موجود تھی؟ آیا روضہ رسول میں موجود تھی، اپنے گھر میں موجود تھی، یا یہ کہ ان کو بھی جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا؟ بعض روایات کے اعتبار سے جناب سیدہ کی قبر بھی یہاں جنت البقیع میں ہی موجود تھی۔ جنت البقیع میں چونکہ جناب سیدہ کی قبر جو ہے وہ بعض روایات کے اعتبار سے موجود تھی، یا یوں کہیے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ کے دفن کرنے کے بعد آپ کی قبر کے کئی جگہ پہ نشانات جو ہیں وہ بنائے تھے، بس اسی وجہ سے ایک قبر جو ہے وہ جناب سیدہ کی جنت البقیع میں بھی آپ کی طرف جو ہے وہ منسوب تھی۔ یہ چوتھی صدی ہجری میں ڈاکٹر سعاد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک قبر تھی کہ جس پہ لکھا ہوا تھا الحمدللہ مبید الامم و محیی رمم ھذا قبر فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء العالمین والحسن ابن علی ابن ابی طالب و علی ابن الحسین ابن علی و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہاں تک تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا کہ یہ چاروں قبریں جو ہیں وہ وہاں قبہ سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہی میں دفن جو ہے وہ کیا گیا۔ 1270 ہجری میں سلطان عبد المجید عثمانی جو ہے اس کے حکم سے جو ہے وہ مساجد کی تعمیر کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا، مساجد کو تعمیر کرنا شروع کیا گیا۔ جب عثمانی دور میں مساجد کو تعمیر کرنا شروع کیا گیا تو اس نے وہ جتنے بھی مقدس مقامات مکہ اور مدینہ میں تھے ان کو بھی تعمیر کرنا شروع کیا۔ جب اس نے ان تمام قبوں کو تعمیر کرنا شروع کیا اور مقدس مقامات جو ہیں ان کو تعمیر کرنا شروع کیا تو من جملہ جو قبے اس نے تعمیر کیے ان میں ایک قبہ نبوی تھا کہ جس کی ابھی موجود کیفیت جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ روضہ اقدس پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ گنبد کہ جو گنبد خضرا کے نام سے معروف ہے پیغمبر گرامی کا، یہ وہی ہے کہ جس کو سلطان عبد المجید نے جو ہے وہ تعمیر کیا تھا۔ اور یہ سلسلہ تقریباً 4 سال تک مسلسل جو ہے وہ جاری رہا، قبے جو ہیں ان کو تعمیر کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح جیسے اس نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس اور آپ کی قبر مبارک پہ ایک قبہ جو ہے وہ تعمیر کرایا، اسی طرح سے اس نے ائمہ اہل بیت جو ہیں یعنی سرکار حضرت امام حسن، امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق، ان کے قبے جو ہیں ان کو بھی جو ہے ان پہ بھی قبہ جو ہے وہ بنایا گیا۔ وہ قبہ کہ جو اس دور میں بنا تھا، میں کنٹرول روم والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ قبہ جو ہے اس کو ایک مرتبہ دکھا دیا جائے۔ پہلی نمبر پہ جو ہم نے عرض کیا تھا وہ یہ قبہ ہے، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ تصویر موجود ہے۔ یہ اس دور کی تصویر جو ہے یہ ہے سلطان عبد المجید جو کہ عثمانی تھا، اس نے اس قبہ مبارک کو بنایا تھا، اور اس میں ائمہ کی قبر مبارک جو ہے وہ موجود تھی۔ میں سمجھوں گا کہ دوسرے نمبر والی تصویر جو ہے اس کو بھی دکھایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر کی کیفیت جو ہے وہ کیا تھی۔ یہ تو باہر سے قبہ تھا نا، اندر سے جو اس کی کیفیت ہے وہ بھی ہمارے کنٹرول روم والے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یعنی یہ قبہ جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا، یہ وہ ہے کہ جو عثمانی دور حکومت میں یعنی 1270 میں جو ہے وہ تعمیر کیا گیا تھا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبر کی اندرونی کیفیت جو ہے وہ اس وقت کیسی تھی یہ بھی آج بھی جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہے، اور آپ بھی اگر چاہیں تو اس حوالے سے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اس بات کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید امین نے اپنی کتاب کشف الارتیاب کے صفحہ نمبر 407 پر اس بات کو نقل کیا ہے کہ پھر اس کے بعد جب یہ قبے دکھائیے جی وہ تصویر جو اندر سے کیفیت جو تھی، یہ وہ تصویر ہے کہ جو ائمہ اربعہ کی یعنی یہ 4 قبور جو ہیں ان کے لیے یہ اندر کی کیفیت تھی، اور باہر جو ہے وہ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیفیت جو ہے وہ کیا تھی۔ سرکار حضرت امام حسن، چونکہ ہمارا موضوع سرکار حضرت امام حسن مجتبی ہے، لہٰذا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کو ان کے اس دور کے قبے جو ہیں ان کو دکھایا جائے۔
سید امین ہم عرض کر رہے تھے، اس نے اپنی کتاب کشف الارتیاب کے صفحہ نمبر 407 پر اس بات کو نقل کیا ہے کہ اس کے بعد ایران کے کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے قبہ ہائے مبارک جو ہیں ان کی تعمیر کو کرنے کے لیے، خاص طور پہ یہی جنت البقیع میں جو ائمہ کا قبہ ہے، اس کو بنانے کے لیے اصفہان میں اس کی تعمیر، اس کو گویا بنایا گیا، فولاد سے اور مختلف دھاتوں سے اس کو بنایا گیا، اور بنانے کے بعد اس کو لے کر سید علی قطب جو ہیں یہ جدہ تشریف لے گئے، یعنی ذریعہ بنا کے وہ اصفہان سے لے کے گئے سعودی عرب میں، جدہ میں، اور وہاں پہ جا کے حکومت عثمانیہ کے درمیان ایک تفاوق پیدا ہوا، یعنی ان کے درمیان آپس میں ایک دونوں حکومتوں کا، یعنی ایرانی حکومت اور عثمانی حکومت جو ہیں ان کے درمیان طے ہوا کہ جتنی بھی قبور ہیں یا جتنے بھی یہ مقدس مقامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نئے قبے بنائے جائیں اور نئی ذریعہ جو ہیں وہ بنائی جائیں۔ جب نئی ذریعہ جو ہیں وہ بنانے کے لیے کوشش کی گئی، اور خاص طور پہ قبوں کے علاوہ وہاں پہ اندر جو کیفیت تھی نا زری کی، ان زریوں کو جو ہے وہ اصفہان میں بنایا گیا۔ پھر وہ شخص وہ جو ہیں سید علی قطب جو ہیں وہ جدہ گئے، جدہ کے وہاں کے لوگ جو ہیں، اب سعودی عرب کے لوگ جو ہیں ان کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ معاملہ تھوڑا سا جو ہے وہ طے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ تبدیل کیے جائیں یا تبدیل نہ کیے جائیں۔ 4 سال تک مسلسل یہ گفت و شنید ہوتی رہی، اور 4 سال کی گفت و شنید کے بعد تقریباً یہ معاملہ طے پایا کہ اب جو ہے وہ آپ ان ذریعوں کو جا کے اندر رکھ سکتے ہیں یا ان کو فکس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو وہاں قبے موجود تھے اور قبریں بھی موجود تھیں، ان کے اوپر جو ہیں وہ ذریعہ جو ہیں وہ اصفہان سے ایران کے کچھ لوگوں نے بنائی تھیں، اور ایرانی گورنمنٹ اور عثمانی گورنمنٹ جو ہے ان کے درمیان یہ معاملہ طے پا گئے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ کام کوئی آسانی سے نہیں ہوا۔ جب سید علی قطب جو ہیں وہ وہاں پہ گئے تو وہاں کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ مال خرچ کرنا پڑا، بہت زیادہ مذاکرات جو ہیں وہ کرنے پڑے، اور بڑے لمبے مذاکرات کے بعد انہوں نے اجازت دی۔ اجازت کے بعد یہی سرکار حضرت امام حسن تک ہم رہتے ہیں، ان کے قبہ کے حوالے سے، اور ان کی قبہ میں جو زری تھی اس زری کو جب لے کے وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پھر ایک مسئلہ جو ہے وہ پیش آ گیا۔ وہاں کے موجود لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ جو پہلے زری بنی ہوئی ہے وہ لکڑی کی ہے، اور لکڑی کی زری جو ہے وہ وقف ہے۔ اب وقف کو ہم اس طرح سے تبدیل نہیں کر سکتے، گویا مسئلہ شرعی اعتبار سے آڑے آ گیا۔ اگرچہ اجازت جو ہے وہ موجود تھی، لیکن شرعی اعتبار سے یہ تھا کہ جو پہلے سے زری ہے اس زری کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں، چونکہ وہ جو ہے وہ وقف شدہ ہے، اور وقف شدہ کو تبدیل کرنا جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کیسا ہے، اس مسئلے پہ بھی خاصا جو ہے وہ اختلاف ہوا، اور پھر طے یہ ہوا کہ وہ زری کے جو لکڑی کی بنی ہوئی ہے، یہ زری کے جو اصفہان سے آئی ہے، اس کو اس کے ساتھ علیحدہ سے باہر جو ہے وہ فکس کیا جائے، وہ بھی رہے، اور علیحدہ سے اس کو بھی جو ہے وہ رکھ لیا جائے۔ لیکن چونکہ اس کا سائز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پہلی زری کے اعتبار سے ہی تھا، اب یہاں پہ کچھ جو ہیں وہ نجار لیے گئے، کچھ مستری جو ہیں وہ کاریگر جو ہیں ان کو حاصل کیا گیا، اور اب وہاں پہ کچھ لکڑی لے کر اس زری کو تھوڑا سا بڑھایا گیا، اور بڑھانے کے بعد وہ لکڑی جو تھی اس لکڑی کو بھی پالش کیا گیا، اس لکڑی کو بھی مطلب اس دور کے اعتبار سے جو لفظ ہیں دہن کے، یعنی ان کو جو ہے اس پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ لگائی گئیں، اور لگانے کے بعد وہ لوہے کی اور وہ لکڑی کی ملی جلی وہ زری جو ہے وہ بنائی گئی، اور کہتے ہیں سید امین کہ میں نے خود سے وہ زری جو ہے وہ سرکار حضرت امام حسن اور باقی ائمہ کی قبر ہائے مبارک پہ میں نے وہ زری جو ہے وہ خود سے دیکھی تھی، اور اس میں وہ لکڑی کا جو حصہ تھا وہ بھی علیحدہ سے نظر آتا تھا کہ یہاں پہ لکڑی جو ہے اس کو فکس کیا گیا ہے، اور یہاں پہ وہ فولاد جو ہے جو اصفہان سے بن کے آیا تھا وہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ بہرحال اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ قبہ مبارک کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن
اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ حکومت سعودی میں خاص طور پہ وہابی نقطہ نظر کے وہ لوگ کہ جو قبہ مبارک کو درست نہیں سمجھتے تھے، شرک سمجھتے تھے، اور وہ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو خراب کیا، انہوں نے اس کو ختم کیا، اور ختم کرنے کے ساتھ جب اس کو ایک تو 1806 عیسوی اور دوسرا 1927 عیسوی، 2 مرتبہ قبرہائے مبارک جو ہیں ان پہ جو قبے تھے ان کو ختم کیا گیا، ان زریوں کو گرایا گیا۔ یہ 2 مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ ہوا ہے 1806 عیسوی میں، اور پھر ہوا ہے یہ 1927 عیسوی میں۔ یہ وہابی نقطہ نظر کے حامل جو قبرہائے مبارک پہ ان قبوں کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے، انہوں نے اس کو خراب کیا۔ اب خراب کرنے کے بعد آج جو ان قبروں کی حالت ہے، میں کنٹرول روم سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی ایک مرتبہ دکھا دیا جائے، اگرچہ حج پہ جانے والے، عمرہ پہ جانے والے، اور آخری تصویر جو ہے وہ بھی جو ہے آپ کے سامنے۔ یہ 4 جو پتھر لگے ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پہ وہی 4 ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں ان کی قبروں کی طرف اس بات کی طرف سے اشارہ کیا جاتا ہے، یعنی حضرت امام حسن، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 4 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبروں کی اب یہ حالت ہے۔ یہ خراب کیا ہے کس نے؟ اس وہابی مکتبہ فکر، اس سلفی مکتبہ فکر کے لوگوں نے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اولیاء اللہ اور اللہ کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کے اوپر یہ قبے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ بچ گیا ان کے ہاتھوں سے تو صرف روضہ رسول اور روضہ رسول کی زری۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حرام ہی سمجھتے تھے تو پھر اگر ان کو گرایا تھا، یہ جرت نہیں ہو سکی کہ سرکار پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے روضہ اقدس کو خراب کریں۔ مسلمانوں کے اس اتحاد و اتفاق کی وجہ سے آج بھی اگر مسلمان اتحاد و اتفاق کریں تو اولیاء اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی قبریں جو ہیں وہ دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔